جو اس کو آخرت کا ڈر ہوگا, آخرت کے گھر جس کو چاہیے اسی کے وہی لوگ ہوں گے جو تقویٰ کریں گے. کیا تم عقل نہیں لیتے ہو؟ والذین یمسکون بالکتاب, کچھ لوگوں نے ادھورا کتاب لیا, کچھ لوگوں نے مکمل کتاب لیا, مکمل پکڑا کتاب کو اور نماز کو قائم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے ایسے مصلحین, کیونکہ یہ مصلحین ہے. مصلحین کون ہے؟ جو خود اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اصلاح کرتے ہیں. اور وہ کون تھے؟ وہ لوگ نہ اپنی اصلاح کر رہے تھے, صرف دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے پکڑتے تھے کتاب کو. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ, پھر ان سے کیسے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اوپر اٹھا دیا تھا جبل کو, کوئی دور کو ان کے اوپر اٹھایا تھا, اور ایسے اٹھایا تھا کہ جیسے کہ ان کے اوپر سائبان کی طرح تھا, اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ظنوا انه واقع بهم, کہ ان کے اوپر یہ پہاڑ گر جائے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بنی اسرائیل سے کیا تھا, اور کہا تھا پکڑو اس کو سات قوت سے, یعنی کہ تورات کو پکڑو, اس کے احکامات کو پکڑو, اس پر چلو, نصیحت پکڑو تاکہ تم تقویٰ لو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, اس سے پہلے بھی ایک اور وعدہ لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, بنی آدم سے پوری لیا تھا. یہ بنی اسرائیل کو بتا رہے, بنی آدم سے وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ تھا وہ؟ وعدہ الست. ایچ اینڈ ایوری سول جو آج تک جو پیدا ہوئی, جو پیدا ہونے والی, سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا. ساری سول کو ایک جگہ کھڑا کیا تھا, ان کی اولادوں کو سب کو گواہ بنایا تھا ان کے اوپر, اور کہا تھا الست ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا تھا بلا, ہم گواہ ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ اس لیے وعدہ لیا گیا تھا تاکہ تم اس وقت قیامت کے دن نہیں کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو غافل تھے. یہ وعدے کے ساتھ جو انسان کے اندر ایک رشد کی ایک کرن ہے, صحیح غلط کی پہچان ہے, وہ اور بات ہے کہ انسان خواہش کے پیچھے بھاگ گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے غافل ہو گیا اللہ کی پہچان سے. جو بھی آج لوگ ہیں they all know that some power is there, ایک پاور ہے اوپر, سب سے اوپر پاور, جو لوگ نہیں بلیو کرتے تو وہ اپنی خواہش کی وجہ سے, اپنی ایروگنس کی وجہ سے, اپنی پرائڈ کی وجہ سے وہ اس طرف نہیں آ رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ تو وعدہ تم سے لے لیا گیا تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنی پہچان کرا دی تھی. الست بربکم, یہ پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی. او تقولوا, یا تم کہو کہ بے شک جو شرک کیا تھا ہمارے آبا و اجداد نے پہلے کیا تھا, من قبل وکننا ذریہ, ہم تو ان کے بعد کے اولاد ہیں, وکننا, ہم ہیں, ذریہ اولاد, من بعد, ان کے بعد, یعنی اس میں ہمارا تو عمل دخل تو کچھ نہیں تھا, یہ تو ہمارے آبا و اجداد, بلیم دے رہے ہیں ان کے اوپر. تو افتہلکنا بما فعل المبطلون, کیا آپ ہمیں ہلاک کریں گے ان کی وجہ سے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں, یعنی خود آپ دیکھو تمہارے پاس پوری ساری چیزیں آ گئی تھی, کیوں نہیں تم کیوں آبا و اجداد کے پیچھے چلے؟ یہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں تو ان کی وجہ سے ہلاک کریں گے. ذالک نفصل الآیات, آیات تو پوری کھول کے بتا دی گئی, سامنے آ گئی ہیں تاکہ تم رجوع کرو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُ, اب پڑھ کے سنائیے ایک خبر ایک شخص کی. تو یہاں پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص فرعون کے بارے میں ہے جس کو کتاب کا علم دیا تھا, اور جو ہے وہ کیا کیا تھا اس نے, یعنی ایک تو اسپیسیفکلی اس آدمی کی بھی بات ہو رہی, لیکن آپ اگر دیکھیں یہ ہم سب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اس نے وہ نکل بھاگا. یعنی اس نے ایک حافظ القرآن ہے, اسے چھوڑ دیا حفظ کرنا, ایک کو قرآن کی کلاس میں آ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, علم لے رہا ہے, چھوڑ کے بھاگ گیا. کیوں؟ منہا فتبعوا الشیطان, اس کے پیچھے شیطان لگ گیا. جب وہ ذرا بھی اللہ کی آیات سے ہٹے گا, شیطان کا پورا جو گروپ ہے نا وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. جو اللہ کی طرف آنے والے تو پورے گروپ لگ جاتا ہے, تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا اور وہ بھٹکنے والوں میں سے ہو گیا. اگر وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم چاہتے ہم اس کو بلند کر دیتے, اگر وہ کتاب کو پکڑے رہتا تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. جو کتاب کو پکڑتا ہے سمجھتا ہے, وہ لوگوں کے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں, ان کی درجات بلند کر دیتے ہیں, ان کو اسٹیٹس ایک دے دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, کوئی خود سے کوئی اسٹیٹس نہیں لیتا ہے, کیونکہ یہ لوگ جو اللہ کا کلام پڑھنے والے یہ ہمبل ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی دل میں برا کوئی بری بات نہیں بولتا ہے ان کو. لیکن جو کسی مقصد سے کر رہا ہوتا ہے کوئی, تو ان کے لیے آپ دیکھیں گے لوگ بری بات بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو خود صحیح غلط کی پہچان مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو اٹھا دیتے اس کے ساتھ, لیکن اس نے وہ تو جھک گیا زمین کی طرف اور وہ اپنی خواہش وقت تباہ ہوا کی طرف چلا گیا.
اس کی مثال ایک کتنی بری مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کتے جیسی مثال، کتے جیسی مثال. کسی کو کتا کہہ دے تو کسی انسان کو ہم کوئی کہہ دے تو وہ اگر سن لے تو وہ اٹیک کر دے ہمارے اوپر کہ تم نے مجھے کتا کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتے جیسی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ کتا گریڈی اس کی نشانی ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے. اب اس کو اٹیک کریں تو زبان باہر نکالنا ایک لالچ کا وہ ہے، یعنی کہ خواہش کا ہے. اس کو گندگی بھی اپنی چاٹ لیتا ہے، وہ اس کو کھانے کا اتنا حرص ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کھا جائے. وہ اپنے خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. کتا صرف اور صرف اپنے خواہش کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چنا بھی، یعنی کہ علم بھی دیا ہے، لیکن وہ جو بے علم لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اس جیسے ہوں گے. اور تترکو، جب اس کو اٹیک کرو یا اس کو چھوڑ دو، وہ یلحس کرے گا، زبان باہر نکالے گا. یہ مثال اس قوم کی جس نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، یعنی اس کو علم دیا تھا، اس علم سے نکل گیا. فقصص، بیان کرو احکامات. اللہ تعالیٰ کی بات سبحان اللہ، یعنی کہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ ابھی بھی آنکھیں کھل جائیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ ہم غور و فکر کریں. کتنی بری مثال ان قوم کی دی اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، اور اپنے آپ کے لیے وہ ظالم تھے. جس کو اللہ چاہے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جس کو اللہ بھٹکا دے تو اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پیدا کیا جہنم میں جنوں کو اور انسانوں کو. کون سے ہیں وہ جن اور انسان پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے؟ ان کی کیٹیگری بتا رہے ہیں. کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بها، دل ہے سمجھ نہیں رہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہے. یہ آنکھ بصیرت کے لیے، کونی دیکھیں، شرعی آیات دیکھیں، سمجھیں اور عمل کریں. آذان ہے نہیں سن رہے ہیں، یہ جانور ہیں. پہلے کتا کہا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے جانور ہیں جو اپنی آنکھ، دل اور کان کو اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کے احکامات کے لیے نہیں لے رہے. بل ہم عدل، جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور یہ ان سے زیادہ بدترین ہے، بدترین ہے جانوروں سے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے مالک کو نہیں پہچان رہے، اللہ کو نہیں پہچان رہے، دینے والا، اونر، خالق، مالک، متدبر کو نہیں پہچان رہے یہ انسان. اولئک هم الغافلون، کیوں؟ کیونکہ یہ غافل ہے. اللہ کے لیے ہے سب کچھ، سارے اسماء الحسنی. نام سے پہچاننا ہے اللہ تعالیٰ کو. عقیدہ جاننے کے لیے 3 چیزیں: ربوبیت، الوہیت. ربوبیت وہ لوگ پہچانتے تھے، رب رب کرتے تھے. الوہیت یعنی شریک کر دیتے تھے. اور پھر اسماء الحسنی، اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پہچاننا ہے، اس کے ایٹریبیوٹ سے پہچاننا ہے. اور وہ لوگوں کو چھوڑ دینا ہے جو الذین یلحدون فی اسمائہ، جو ملاوٹ کر دیتے ہیں اللہ کے نام پہ. کون؟ یہ مشرک جو تھے، یہ اللہ کے نام سے ملاوٹ کرتے تھے. اللہ کو اللات کہتے تھے، العزیز کو العزا، بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے. المنان کو منات کرتے تھے. یہ 4 بتوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو اس طرح کے نام جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو ان کو چھوڑ دو جو لوگ الحاد کر رہے ہیں. اور جواب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ نہیں بنانا ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، اتنی دفعہ یہ نام پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. نو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو پکارو، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو اس نام سے، کہ یا فتاحو کھول دے میرے لیے، یا غفارو مجھے معاف کر دے، یا وہابو مجھے عطا کر دے، یا رحمان یا رحیم. اللہ کو اس کے نام سے پکارنا ہے. سَيَجْزُو مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم عنقریب جزا دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، کچھ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کہ ہم نے پیدا کیے تھے. یہ لوگ جو تھے ان کو پیدا کیا تھا جن اور انس کو، جن کے آنکھ، کان اور دل نہیں تھے، جو استعمال نہیں کرتے. ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت سے گروہ بھی پیدا کیا جو رہنمائی کرتے تھے حق کے ساتھ اور انصاف بھی کرتے تھے حق کے ساتھ. والذین کذبوا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سنستدرجہم. آپ دیکھیں جتنا بڑا ورڈ ہے اتنے ہی ایسی میننگ آپ کو لگے گی. ان قریب ہم ان کو بتدریج کھینچ کے لے جائیں گے. یعنی وہ ورڈ خود آپ کو ایکسپلین کر رہا ہے جہاں سے ان کو علم ہی نہیں ہوگا، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو جھٹلائیں گے وہ کیسے شیطان کے ساتھی بن گئے. ان کو ڈھیل دو. اللہ جو ہے ان قیدی متین، ان کی جو بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری چال بہت پکی، ان کو ڈھیل دے دو.
اللہ تعالیٰ جب اپنا پلان کریں گے وہ بڑا پکا ہے, پکی پلاننگ ہے اللہ کی. کیا پھر وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم, یعنی اہل مکہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے, تو ان کا ساتھی جن نہیں ہے, جنون نہیں ہے, وہ صرف ڈرانے والا ہے کھلا کھلا. کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جو فی ملکوت السماوات والارض, انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی بادشاہت ہے, جو کچھ آسمان اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا اللہ نے ہر چیز میں سے, ان قریب ان یکون, قریب ہے, قد اقترب اجلہم, ان کا اجل قریب ہے. جو وہ لوگ جس طرح سے بھی گڑ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کا اجل قریب ہے, پھر اس کے بعد جب وہ اجل آ جائے گا, فبأی حدیث, اس کی بعد کس بات پہ وہ ایمان لائیں گے. یعنی جب ان کا موت آ جائے گی, قیامت آ جائے گی, پھر کیا بات رہے گی ان کو قبول کرنے کے لیے. جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں. تم چھوڑ دو ان کو, ان کی طغیان میں, ان کی سرکشی میں اندھے بنے ہوئے ہیں. وہ پھر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, ایانا مرساہا, کب ٹھہرنا اس کا علم صرف رب کے پاس ہے, میرے کہہ دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم سے میرے رب کے پاس ہے, وہ نہیں ظاہر کرے گا صرف اس کے وقت پر. جب وہ ظاہر ہوگا, ثقلت, بہت بھاری ہوگا وہ دن آسمان اور زمین پہ, اور نہیں آئے گی یہ قیامت, اچانک آئے گی. اللہ بغتا یسألونک کانک خفی عنہا, وہ پوچھتے ہیں کہ گویا کہ آپ جو ہیں وہ باخبر ہیں اس سے. قل انما علم عند اللہ, سارا علم اللہ کے پاس ہے اس کے, لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے ہیں. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مالک ہوں اپنے نفس کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں تھے, نہ نفع نہ نقصان کا, الا جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں. اور نہ ہی میں جانتا ہوں کوئی غیب, اگر میں جانتا ہوتا اکثر من خیر, اپنے لیے بہت خیر لے لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچتا ہی نہیں, ان کو لہو لہان کر دیا طائف میں, تو وہ اپنے لیے کوئی نقصان لیتے؟ اگر وہ ان کو اس چیز کا پتا ہوتا کہ یہاں پر اب ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, تو طائف جاتے ہی نہیں. تو اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت خیر لے لیتا, اور مجھے کوئی بری چیز چھوتی نہیں, میں صرف ڈرانے والا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو کوئی بھی غیب کا علم نہیں جان سکتا, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. تو میں صرف ڈرانے والا ہوں, خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو. وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس واحد سے, اور تمہارے لیے زوجہا بنایا. زوجہا ایک بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. لیسکن الیہا, اسپاؤس جو ہے کہ تم اس سے سکون حاصل کرو, اطمینان حاصل کرو. اور کہتے ہیں کہ اچھی بیوی جو ہے کہ رول اس کا ہوتا ہے کہ شوہر کو وہ سکون دے. فلما تغشاہا, جب اس کو چھو لیا, یعنی کہ اس کے بعد ریلیشن ہوا, تو اس نے حمل اٹھا لیا, ایک حمل, اور ہلکا تھا شروع میں, خفیفہ تھا, پھر وہ چلتی رہی اس کے ساتھ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے طریقے سے ایک سٹیپ بتاتے ہیں. پھر وہ بھاری ہو گیا, یعنی کہ بھاری ہو گئی وہ. فلما اسقلت, وہ بھاری ہو گئی, یعنی کہ آخری وقت ہے, یعنی کہ پریگننٹ ہے, فل ٹرم ہے. تب پکار رہے ہیں اپنے وہ دونوں, ربہما, اپنے رب کو دونوں, کہ اگر ہمیں آپ نے نیک دے دیا تو ہم شکر ادا کرنے والے ہوں گے, نیک اولاد دی تو ہم بہت شکر کرنے والے. یہ عام لوگوں کی بات ہے جو مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو ایک صالح یعنی کہ ٹھیک اولاد, تو اس نے شرکا بنا لیا, فیما آتاہما, جو اس کو دیا. شرکا کیسے بنا دیا؟ او دیکھو تو اس ڈاکٹر نے میرے لیے کتنا وہ کیا, اس ڈاکٹر نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا. ڈاکٹر کی تعریف تعریف تعریف, اللہ کی کوئی تعریف ہی نہیں. سب سے پہلے کیا, الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو میرے سامنے, اس عورت کو, اس ڈاکٹر کو میرے سامنے کھڑا کر دیا, اس کو ذریعہ بنایا. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے اپنی زبان کو واچ کرنا, ہر وقت اللہ کی بات, اچھی بات نکالے منہ سے. وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ, بہت بلند ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں. ایک کامن مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ شرک کس طرح سے ہمارے اندر گھس جاتا ہے. کیا تم شرک کرو گے ما لا یخلق, جس کو جو نہیں اللہ تعالیٰ نے, یعنی وہ جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا کچھ بھی, وہ پیدا کیے ہوئے ہیں. وَهُمْ يُخْلَقُونَ, وہ پیدا کیے ہوئے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں کوئی مدد کی, اور نہ ہی وہ مدد کر سکتے ہیں. اگر تم ان کو بلاؤ گے اپنی طرف, نہیں تمہاری وہ پیروی کریں گے. برابر ہے ان کو, تم بلاؤ ان کو یا تم خاموش رہو. ایسے لوگ جو اندھے لوگ ہیں, ان کو تم بلاؤ یا خاموش رہو, وہ ویسے ہی رہیں گے, ان کے اوپر کوئی چینج آئے گا نہیں. بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہیں, وہ تمہاری طرح کے بندے. فدعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین, پکارو ان کو, بس پکارو. یعنی کہ وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں, کوئی قبر والے ہیں, کسی کو آپ نے اتنا اوپر اٹھا دیا, اب انہی سے کہہ رہے ہیں کہ بس کہو. تو اب وہ جو بت تمہاری طرح کے
اگر ہیں جو تم نے ان کو بنایا ہے، تراشا ہے ایک جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم اگر اس کو پکارو گے تمہارے جواب ہی نہیں دیں گے، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ ان کو تو جواب دیں گے تم کو. یا اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سوال کر کے ان کو اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل کے ساتھ سمجھائی تھی کہ بتوں کو بلاؤ، اور ہاتھ میں ایک وہ ڈنڈا بھی دے دیا تھا کہ شاید ان کے سمجھ میں آ جائے. کیا ان کے پیر ہیں وہ چلتے ہیں اس کے ساتھ؟ تم کیوں بلا رہے ہو؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جو ان سے وہ پھیلا رہے ہیں اس کے ساتھ پکڑتے ہو کوئی چیز؟ کیا ان کی آنکھیں ہی وہ دیکھ رہے ہیں اس کے؟ کیا ان کے کان ہیں جو اس سے سن رہے ہیں؟ ایک ایک اللہ تعالیٰ اس کے ریزن کے ساتھ بتا رہے ہیں، دلیل کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو آپ ان دلیل کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں جو ادر دین اللہ کو جو پکارتے ہیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي وَلَا تُنظِرُونِ. کہہ دیجئے ٹھیک ہے بلاؤ اپنے شریکوں کو، پھر وہ میرے خلاف چال بھی چلے اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. میرا ولی اللہ ہے، میرا ولی صرف اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ اسی پورے اہل مکہ جو ہے وہ اسی طرح کی بات سن کی. اور آج بھی دیکھیں جو بت پرست ہیں، جو قبر کو بلانے والے، اسی طرح کی حرکتیں ہیں. اور وہ دوست ہے صالحین کا، والذین تدعون من دونه لا يستطيعون. جو بار بار اللہ تعالیٰ، کیونکہ مکی صورت ہے، بار بار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے وہ نہ کوئی مدد کر تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ مدد دیے جا سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُونَ. پھر وہی بات کہ تم پکارو ان کو ہدایت کی طرف، وہ نہیں سنیں گے. تم دیکھو وہ دیکھ رہے ہیں، إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو وہ پورے بیٹھے ہوتے تھے، وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، آپ ان کو بتا رہے ہیں وہ سن نہیں رہے. وہ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف، وہ دیکھ نہیں رہے. لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں رہے، کیونکہ آپ ان کا دل دماغ کو سیل کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ایسے لوگ جو آپ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے خذ العفو، آپ ان کو درگزر پکڑیں، یعنی ان کو درگزر خود سے نہیں پکڑیں، درگزر کو پکڑیں اور ان کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور بِالْعَرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اعراض برتیں جاہلوں سے. یہ ایک ہمیں ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے. کوئی آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، بچے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں، sometimes they are looking at you, they are not listening. ان کا دماغ کچھ اور کہیں اور چل رہا ہے. ہوتا ہے یہی کہ کبھی کبھار ایسے آپ دیکھ رہے تھے تو ان کو ایسا نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ چیخ پکار رہے، تم کو بتا رہے تم کہاں ہو، تم سن نہیں رہے ہو، تم یہ تم وہ کرنا شروع کرتے. بچہ یہ کہ درگزر کریں، پھر نیکسٹ ٹائم پھر اور کسی اور طریقے سے بلانا شروع کریں، کسی اور طرح. اور یہ یعنی کہ ان کو علم نہیں ہے، جاہل ہے، تو ان کو راز برتے ان سے اور طریقے سے اپنا بلاتے رہیں. اور ہوتا کیا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان ایک جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کوئی وسوسہ. اگر ایسا کچھ آئے یہ ہمیں اس کی ایک وہ دے دیا ہے، سولوشن دے دیا ہے. کبھی کبھار ہمارے ہم پر بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی بات ذہن میں آ گئی اور اس طرف لگ گئے اور وہ بات سے ہٹ گئے کہ ابھی کیا کہہ رہے تھے، کیا سمجھایا جا رہا تھا، او اب یہ بات پوچھا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہوا، شیطان نے وہ بھلا دیا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پڑھ لیا. اب یہ پڑھ رہے ہیں ہم، سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے، جان بھی رہے کہ ہم دل سے تھے اس کلاس میں، ہم سننا چاہ رہے تھے، بٹ فور سم ریزن اچانک میرا دماغ ہٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے، فوراً اللہ کی پناہ میں جانا ہے، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف، اور وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں، ایسی بات ہے نا کہ ان کو چھو جاتا ہے کوئی ایسا، کوئی خیال آ گیا، کوئی غلط کام چلے گئے، غیبت کر لیا، کچھ ایسی شیطان کی طرف سے آ گیا، تذکروا، اچانک ان کو یاد آ گیا. وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ پھر دیکھنے لگ گئے. ان کو یعنی کہ مبصرون ہو گئے، کھل گئی آنکھیں، سمجھ آنے لگی کہ ہم نے کچھ غلط کیا تھا. تو یہ تقوی والوں کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال سے بتا رہے. وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے جو بھائی ہیں جو ارد گرد ہیں ان کو کسی طرح سے اللہ سے دور کرنا چاہ رہے ہیں. اخوانہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یمدونہم، ان کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں غی میں، اور وہ ثم لا یبصرون، کمی نہیں کریں گے. وہ کسی طرح سے چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے اللہ کا کلام سنیں یا پڑھیں، کسی نہ کسی طرح سے ہٹانا ہے. وَإِسْلَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا. اب یہ مشرکین مکہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، جب آپ نے کوئی نشانی نہیں لے کر آئے،
وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی نہیں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کوئی نشانی لے کر آئے. تو اہل مکہ والے جو اپنے مطالبے کی بات کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کہہ دیجئے میں تو صرف پیروی کرنے والا ہوں وہی کا اپنے رب کی طرف سے, میں نشانی وغیرہ نہیں لا کے دے سکتا ہوں. ھذا بصائر, یہ بصائر ہے, یہ قرآن یہ خود نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے. تم نشانی مانگ رہے ہو, چاروں طرف نشانی ہے, کونی بھی ہے, شرعی تمہارے پاس نشانی رکھی ہوئی ہے. اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے, رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لائے, جو قوم ایمان لائے گی اس کے لیے ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, جب پڑھا جائے قرآن تو اب تم پڑھو کتاب کو, قرآن کو پڑھو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اور پڑھو بھی اور سنو بھی اس کو, غور سے سنو. یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. قرآن جب پڑھا جائے تو ہم اس کے بیچ میں اپنی باتیں کرنا نہ شروع کر دیں. جب کہیں بھی تلاوت لگی ہوئی ہو بند کر دیں, پھر بات کر لیں. تو یہ آیت جب اتری تھی, انصتوا لعلکم ترحمون, اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ آیت اس پہ بھی اتری تھی جب جو صحابہ کرام پیچھے سے پڑھ رہے ہوتے تھے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کہا گیا کہ کسی کو پڑھنا نہیں ہے, خاموشی سے سننا ہے تاکہ رحم کرے. اور پھر سورۃ الفاتحہ کے لیے تو یہ کہا گیا کہ اس کو پڑھنا ہے ہر حالت میں, جماعت میں بھی ہوں, جب سری اور جہری نماز, اس میں سورہ فاتحہ ہر ایک کو پڑھنا ہے, کیونکہ کوئی نماز نہیں ہے جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ, اور ذکر کرو اللہ کا, یاد کرو اللہ کو اپنے نفس کے اندر اندر تضرعاً, عاجزی سے, گر گڑا کے, خوف کے ساتھ, اور زور جیسے زور سے بلانا, جہر من القول, اس کے سوا, یعنی کہ زور سے بلانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ذکر اچھے سے, تسبیح, نماز, تلاوت, کسی چیز میں بھی کسی کو یعنی کہ تیز آواز سے پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. بالغدو والآصال, صبح اور شام پکارو, گڑ گڑا کے پکارو, خاموشی سے پکارو, زور آواز سے نہیں. ودونا, بغیر جہر, دونا من القول, بغیر اونچی آواز کے, گڑگڑا کے پکارنا اللہ کو پسند ہے. اور غافلوں میں سے نہیں ہو. دیکھیں اس میں پورے وقت اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتاتے جا رہے ہیں, مین ہمیں سبق کیا ہے, غافل نہیں ہونا ہے, ہیڈ لیس نہیں ہونا ہے. آیت آئے غور و فکر کرنا ہے, سمجھنا ہے, ہیڈ لیس نہیں ہونا ہے. ہیڈ لیس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے سے چلا جاتا ہے. بے شک وہ لوگ جو اس کے رب کے پاس ہے, کون ہے, لا یستکبرون, کون ہے, فرشتے جو تکبر نہیں کرتے. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کیسے پکارنا ہے, گڑ گڑا کے پکارو, خوف سے پکارو. لیکن اس کے پاس تو ہے اس کے بندے جو تکبر نہیں کر رہے اور اس کی عبادت میں رکے ہوئے بھی نہیں ہیں, تو سب بھی وہ تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. کون, وہ سارے جو فرشتے ہیں. جس نے تلاوت کی ہے وہ سجدہ کرے گا, جو سن رہا ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے, اور میں سجدہ کر چکی ہوں اس پہ. سورہ الانفال پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. سورہ الانفال جو ہے, اب ہم نے مکی سورہ ختم کی ہے, اب یہ مدنی سورہ آ گئی ہے. اب مدنی سورہ یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے, اور اس میں جو جنگ بدر کا ذکر آئے گا تو ساتھ میں انفال ہے. انفال کا مطلب زیادہ, نفل سے زیادہ. زیادہ کیا تھا, مال غنیمت اس کو کہتے ہیں, جو بوٹی آف وار جو ہے وہ ہے, اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ سوال کرتے ہیں کیونکہ مال غنیمت پہلے کی امتوں پر وہ نہیں تھا, یعنی کہ وہ لوگ جلا دیتے تھے, یا ان کو ملتا تھا تو وہ جس کے جو ہاتھ آتا تھا وہ اٹھا لیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہ یہ مال غنیمت ان کو دے دی گئی کہ یہ مال غنیمت ہے. اب ہوا یہ کہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی, اس میں جو ہے وہ 100 اور 1000, آپ پورا دیکھیں گے جنگ بدر کا نقشہ اس میں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی یہاں پہ انفال کے بارے میں سوال ہو رہا ہے, اس کا جواب آیا 40 پر آئے گا. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے اس کی ڈسٹریبیوٹ ہے. لیکن اس کے تھوڑی سی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ کہ پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی, پہلی دفعہ مال غنیمت ملا, اور اس میں جو ہے وہ 1000 ہوتے, 313 ہوتے مسلمان تھے. اللہ کی مدد آئی اور جنگ میں بڑی فتح ہو گئی, بڑا مال ملا. تو جو آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے اور جو پیچھے کھڑے ہو کے لڑ رہے تھے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے, سب سمجھ رہے تھے کہ میرا حق ہے,
ہمیں چاہیے اس میں ایک طرح سے تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہونے لگ گیا کہ مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ لینا ہے، اس طرح کی بات ہوگی. سعد بن مالک کے پوچھنے پہ پھر یہ آیت اتری کہ وہ پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مال غنیمت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اور کیسے بٹوارا ہوگا پوری آیت میں ہم سمجھیں گے. تمہیں کیا کرنا ہے، تم مال کے پیچھے مت جاؤ، یعنی جنگ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، شہادت ہے مکتوب مومن. یہ ہم نے پڑھا ہے نا، یہ اس میں علامہ اقبال کا شعر ہے. مومن کی شہادت ہے مطلوب، نہ پرچم کشائی، نہ مال غنیمت. یہ نہیں، اس کے لیے جنگ نہیں ہے کہ جگہ کو قبضہ کر لو، مال غنیمت لے لو. شہادت ہے کہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور غازی بھی بن گئے تو بھی اللہ ہی کے لیے اس میں ہوں گے. تو کرنا کیا ہے، تمہیں جنگ اللہ کے لیے لڑنا ہے. تقویٰ کرو اور آپس میں اصلاح کرو. یعنی یہ نہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ آپس میں ڈسپیوٹ ہو. یونٹی چاہیے، ڈسپلن چاہیے، آرگنائز ہونا چاہیے، ٹیم ورک چاہیے، آپس میں اصلاح ضروری ہے. مسلمانوں کو یہ جو چاند بھی دیکھنے کے لیے جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ بیٹر فالو دا مسجد. ایک یونٹی، مسلمان کو یونٹی ہونا ہے. جب اس کے لیے اتنی ویسی یہ باتیں آئی کہ حدیث میں ہے، اسکالرز بھی بتا رہے ہیں کہ ایک ہو کے کرو. ایک نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں فالو کریں گے، ایک نے، اور 3 طرح کے مسلمان بڑھ گئے. تو تقویٰ جو ہے انسان کو اصلاح کی طرف لے کے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تقویٰ کرو اور آپس میں اصلاح کرو. اگر تم ایمان لاتے ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو بے شک مومن کون ہے، ایمان لانے والے ہو، اور مومن کون ہے. اتنی یہ خوبصورت آیت ہے کہ مومن کی پوری آپ کو بتا دی گئی ڈیفینیشن. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے، تلاوت پڑھی جاتی ہے، قرآن کا ذکر ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جیسے اللہ کا ذکر آیا، کانپ گیا ان کے دل. جب تلاوت ہوئی ان کے اوپر آیات ہو، اور زیادہ ہو گیا ایمان. اللہ کی آیات سنتے ہیں اور اللہ سے کنیکشن ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایک دم کنیکشن ہو گیا اللہ کے اوپر، اور وہ ایک دم توکل ہو گیا اللہ کے اوپر. تو یہ کیا توکل کیا دکھا رہا ہے، ایک کنیکشن، ایک معرفت اللہ کی. اور وہ لوگ پھر نماز کو بھی قائم کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں. اور وہ جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں. صدقات بھی حق ہے کہ ایسی جگہ بھی ہمیں، یعنی صدقات کوئی بلا ڈالنے کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. صدقات اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور بندوں کی جتنی ہم مدد کریں گے ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے اوپر سے بلا بھی ٹلتی ہے، یعنی کہ آپ کی مشکلات ہٹتی ہیں، آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، دوسروں کی آپ مدد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں، آخرت بھی سنوار رہے ہیں، اور دوسرے کی دنیا سنوار رہے ہیں آپ. اولئک یہی لوگ ہیں مومن حق کا سچے مومن ہیں. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات لکھتی ہیں ان کے رب کی طرف سے، مغفرت بھی لکھتی ہے اور رزق کریم. مومنوں کی پہچان کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے ان کے اندر خوف آ جائے. اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، جیسی آیات پڑھتے ہیں ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. ایمان کیسے زیادہ ہوا، ان کو وہ عمل سمجھ میں آ گیا کہ کیا کیا کرنا ہے ہمیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت بھی لکھتی ہے، رزق کریم بھی ہے. اب یہاں پر بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کما اخرجک، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا، جیسے مال غنیمت کا فیصلہ حق ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حق کر دیا تھا. یعنی کہ مسٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا تھا کہ یہ حق ہے نکلنا. حالانکہ ایک فریق جو تھے مومنوں میں سے لکارہون تھے، ناپسند کر رہے تھے، یعنی ان کا دل انکلائن نہیں ہو رہا تھا، ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ابھی ایمان پوری طرح سے آیا نہیں ہے، ابھی پوری مضبوطی نہیں آئی ہے. ابھی ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس صرف 2 اونٹ تھے جنگ بدر میں. یجادلونک، آپ سے بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، ابھی تو ہمارے پاس یہ سامان بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے. بعد ما تبینہ، کہ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب جانا ہے، کرنا ہے. کأنما، اب ان کے اوپر ایسا بوجھ ہو گیا کہ یساقون الی الموت، کہ ہاکے جا رہے ہیں موت، یعنی زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں وہ لوگ. اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو سمجھ آ رہا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کھینچ رہے ہیں. اور جب کہ وعدہ دیا تھا تم سے اللہ نے ایک گروہ کو، انما لکم
اور وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ سَاتِ الشَّوْكِ کہ دو گروہوں میں سے اب کیا تھا کہ اللہ نے ایک چیز کا تو ان کو وعدہ دیا تھا نا تمہیں ملے گا ایک گروہ ملے گا. اب ان گروہ میں سے کون ایک گروہ دور سے آ رہا ہے جو شام سے آ رہا ہے ایک گروہ میں پورے سیرہ میں پڑھا ہے ابو سفیان تجارت کا پورا سامان لے کر آ رہا ہے ایک طرف سے اور اس کو لگا کہ اب یہ مکے سے گزرے گا مدینے سے گزرے گا مدینہ والا اٹیک کریں گے تو اس نے فوراً مکہ بھیج دیا کہ کوئی مدد کے لیے آئے. اب وہاں سے دوسرا قافلہ نکل پڑا فوج کا. اب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نکلو. اب یہ نکلے ہیں مسلمان چاہ رہے تھے انا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکت کہ وہ جائیں بغیر ہتھیار والے کے پاس غیر بغیر والے ذاتی شوکت بغیر ہتھیار والے کی طرف یعنی ان کے جو مال لے کر آ رہا اس کے اوپر جائے کیونکہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے ہم ان پہ اٹیک کر دیں گے ان کو سارا مال بھی لے لیں گے ہم ان کا کیونکہ ان کو یہ بھی غم تھا کہ انہوں نے اتنا مال مکہ میں چھوڑ کر آ گئے ہیں ہجرت کر کے تو اب اس بہانے ان کو اپنا مال بھی واپس مل جائے گا. تکون لکم ولیرید اللہ ان یحق الحق بکلمات کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے وہ اور اللہ کیا چاہ رہا ہے وہ یرید اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ حق کو ثابت کرتے اپنی بات سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو اور پھر قوم کافر کو کاٹ دے یعنی کہ جو فوج ہے اس کو ختم کرنا ہے جو ان کی فوج کریم فوج ہے اس کو ختم کرنا ہے ہتھیار والوں کو اور تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل مٹ جائے اور یہ مجرموں کو ناپسند ہوگا بہت. اس یستغیثون ربکم آپ جب پکار رہے تھے فریاد کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے نا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث دعا مانگ رہے تھے سجدے میں تو تمہارے رب نے جواب دے دیا تمہارے لیے اور تمہیں 1000 فرشتوں سے اتر رہے تھے مسلسل مردفین مسلسل اتر رہے تھے 1000 فرشتوں سے مدد کی تھی اور تمہارے لیے کیا بنا دیا تھا ایک خوشخبری بنا دی تھی فرشتوں کا اترنا فرشتوں کے بارے میں خبر دینا اور تمہارے دل کو مطمئن کر دیا اور تمہاری مدد تھی یہ جو فرشتوں کی مدد تھی ایکچولی کہاں سے مدد تھی یہ اللہ کی مدد تھی ومن نصر الا نہیں تھی یہ مدد الا ایکسپٹ کہ اللہ کی مدد تھی اللہ کے پاس سے تھی یہ مدد اور وہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تعالیٰ حکمت والے اور پھر آن ٹاپ یہ فرشتوں کی مدد آ رہی تھی اور آن ٹاپ ان کو وہ رات بھر کے جاگے ہوئے ان کو یہ خوف تھا کہ اب یہ جو اتنے ہتھیار سے لیس لوگ ہیں ہم پہ اٹیک ہوں گے پلاننگ کر رہے ہیں اب کیا ہوگا تو نیند ان کو نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیپ دے دیا ان کو ڈھانپ لیا ایک اونگ نے امن والی اتنی زبردست ان کو نیند دی کہ تم تر و تازہ ہو گئے. بعض اوقات ایک چھوٹی سی نیپ آپ آگے کام کے لیے قابل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتی ہے جو آپ کو چھوٹی سی نیپ مل جاتی ہے کہ تمہارے اوپر اتارا پھر اس کے بعد آن ٹاپ کیا اتارا پانی اتارا کیونکہ ایک جگہ پر تھے جہاں پر ریت تھی اور وہ پانی سے وہ ریت دب گئی ان کا چلنا آسان ہو گیا اور وہ پانی ہر طرح سے ان کے لیے فائدہ مند ہو گیا. وہ پانی کیا کیا لطہرکم تمہیں پیور کیا یعنی وضو کیا انہوں نے پانی جمع کیا پانی کو پیا انہوں نے اور یذہبعنکم رجس الشیطان اور جب وضو کیا وہ کیا تو سارا شیطان کا جو رجس تھا وسوسہ سب ہٹا دیا یعنی کہ ان کے اندر ایک مضبوطی آ گئی ایک انرجی آ گئی ایک طاقت آ گئی اور کھڑے ہو گئے یربط علی قلوبہم اور ان کی دل جو ہے باندھ دیا یعنی اللہ کی نعمت کیسے آئی فرشتوں کے ذریعے آئی پھر نیند ملی پھر یہ پانی کس طرح سے فائدہ مند ہو گیا یعنی ان کے وضو پانی نہانے کا پینے کا پلس آن ٹاپ ان کے پیر جما دیے اس پہ دل جم گئے اور ان کے دل جم گئے ان کے پیر جم گئے پیر بھی جم گئے یعنی کہ فزیکلی بھی اور ان کو جما دیا یعنی کہ ان کے قدموں کو جما دیا یعنی کہ وہ کھڑے ہو گئے اپنے قدموں پہ جنگ کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پہ وحی کر رہے ہیں رب کا الملائک فرشتوں کے اوپر وحی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی اپنی آرمی کو اللہ تعالیٰ کی آرمی فرشتے ان کو اللہ تعالیٰ وحی کر رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں تم ان کے دل مضبوط کرو فثبتوا الذین آمنوا تو مضبوط کرو جما دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لیا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب قریب ہم ڈال دیں گے جو انہوں نے کفر کیا تھا ان کا رعب ڈال دیں گے ایمان والوں کا رعب جو ہے ان پہ ڈل جائے گا. اب کرو کیا اب تم ان سے جنگ کرو اب کیسے کرو چھوڑنا نہیں ہے اب ان کو مارو ان کے اوپر گردنوں پہ مارو یعنی سر کاٹو کل بنان
یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کاٹو، بڑی سے بڑی چیز کاٹو، کل بنان پور پور کو کاٹ دو. ذالک بانہم شاقوا، یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کی اور رسول کی، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور رسول کی بے شک اللہ اسے شدید جو ہے سزا دینے والے. یہ تاکہ وہ چکھیں عذاب کافر، عذاب آگ کا، یعنی یہاں پر بھی عذاب دیا اور آگ عذاب کا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ. اور جب اب یہاں مومنوں کو کہہ دیا گیا ہے، ایمان والوں کو، ایمان والوں کے لیے حکم آ رہا ہے جنگ کی صورت میں جب تم ملو کافروں سے، یعنی جنگ کی حالت میں ہو، آمنا سامنا ہے، زحفاً بڑے لشکر، فلا تولوا مدبار، یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جنگ سے بھاگ جانا. تو تم اپنے یعنی ایمان والوں کو کہا ہے، اٹ مینس کہ بڑا حکم ہے یہ کہ تم اپنی پیٹھ کو پھیر کے نہیں بھاگنا ہے. جو بھی پھینکے گا پیٹھ اس کے لیے عذاب ہے، لیکن اللہ کر کے آیا ہے، ایکسیپشن دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیا ہے؟ متحرفا للقتال، یعنی موڑنے والے جنگ کو، یعنی کہ دشمن کو فریب دینے کے لیے یہ اسٹریٹجی کیا ہے کہ اگر کوئی مڑ رہا ہے، ایکسیپشن کیا دیا، مڑ رہا ہے اور واپس آ کے پلاننگ کرنے کے لیے کہ دوبارہ اٹیک کرے گا، مڑ کے بھاگنے کے لیے نہیں. او متحیزن، یا پھر آ کے اپنے اور لوگوں کو پناہ لے کے اپنے مزید لوگوں کو لے کے جائے، الا فیاتن، اور اپنے گروہ کی طرف جائے اور اس کو لے کے جائے. اس کے علاوہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فیہ، اس کو ہٹا کے اس کے بعد وہ جو مڑنے والا ہے اس کے لیے سزا بتائیے. فقط باء بغضب من اللہ، یہ جو ہے اس کو اللہ کا غضب ملے گا، ان کو جہنم کا ٹھکانہ ملے گا. کتنا برا ٹھکانہ ہے. سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ آیت، کیونکہ جب آپ اس آیت کو پڑھ رہے ہوں گے، ترجمہ ایسے پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو ویسے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن جب آپ پوری آیت کو اس طرح سے دیکھیں گے نا تو جب آپ دوبارہ جائیں گے آپ کو یہ آیت بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ، تم نہیں قتل کرے تھے، اللہ تعالیٰ قتل کرے. تم نے نہیں رمی کیا تھا، یعنی کہ ایک مٹھی بھر کے ایک پوری مٹھی ریت کی پھینکی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ وہ جنگ کریں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے نہیں پھینکا تھا، رمی کہتے ہیں نا پھینکنے کو، تم نے نہیں پھینکا تھا، پھینکا تھا اللہ نے، لیکن اللہ نے پھینکا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے اس نعمت سے، بلا حسنہ، ایک آزمائش اچھی والی، یعنی کہ اس کا رزلٹ بھی اچھا ہے. بے شک وہ سمیع علیم. یہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ اس لیے ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا تھا کافروں کی چال کو. اور جب تم فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے، کون؟ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. جب یہ لوگ نکل رہے تھے تو یہ لوگ کہتے کہ جو حق پہ ہوگا، یہ بھی اپنے اللہ سے اور اللہ سے مانگتے ہی تھے، شرک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جس کا جو زیادہ یعنی سچا ہوگا اس کو فتح ملے گی. تو ٹھیک ہے، فتح تو آ گئی، دیکھ لیا تم نے. اگر تم رکو گے، وَإِن تَنْتَهُوا، تم رکو گے تو بہتر ہوگا. اگر تم واپس جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم بھی واپس جائیں گے، یعنی کہ ہم بھی سزا دیں گے. اور پھر تمہارا کوئی گروہ، تمہارا کچھ بھی کوئی چیز کام نہیں آئے گی. بلاؤ کا صورت، یہ بتا دیا ان کو کہ حال کہ تم بہت زیادہ کثرت سے بھی ہوگے تو تمہیں کوئی چیز، ابھی کثرت سے تھے کوئی مدد نہیں ہوئی نا، حالانکہ وہ دعا کر کے نکلے تھے کہ جو حق میں ہوگا، تو حق والے ہی فتح پا گئے. ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کیوں کرنا ہے؟ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا، ان کو یعنی کہ ناپسند ہو رہا تھا، ان کو مشکل لگ رہا تھا. جب آ جائے اللہ کا کوئی حکم، ماننا ہے، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. نہ تم مڑو انہم انتم تسمعون، اور تم سن رہے ہو، حالانکہ تم سن رہے ہو، تم نے سنا یہ بات، تو اس وقت نہیں تم نے جو ہے نا منہ نہیں پھیرنا ہے. ان لوگوں کے لیے نہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے کہا تھا کہ سمعنا وہم یسمعون، اور انہوں نے سنا ہی نہیں. بنی اسرائیل کی بھی بات ہو رہی ہے نا. اور بے شک بدترین جانوروں میں سے اللہ کے نزدیک وہی ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور وہ لوگ جو عقل ہی نہیں رکھتے ہیں. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ جان لیتا، چن لیا ہوتا اللہ نے ان میں سے کوئی بھلائی. اگر اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ان میں اگر کوئی بھلائی ہوتی اللہ تعالیٰ ان کو سنوائی دیتے. تو کیوں نہیں سنوا رہے؟ کیونکہ ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں، ان کو سمجھنا ہی نہیں، ان کو اللہ کی طرف آنا ہی نہیں ہے، اللہ کی ہر بات کو ان کو کرٹیسائز کرنا ہے. وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ، اگر وہ سنوا بھی دیتا تو بھی یہ منہ موڑ کے چلے جاتے، کیونکہ وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، وہ اللہ کو دل سے مان ہی نہیں رہے. اب ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں
जवाब दो अल्लाह के लिए और रसूल के लिए, यानी कि जब तुम्हें पुकारा जाए लब्बैक कहो, जब तुम्हें कहा जाए फौरन लब्बैक कहो। इज़ा दआकुम, जब वो पुकारे तुमको, क्यों? लिमा युहयीकुम, इसी में तुम्हारे लिए जिंदगी है। क्या जिंदगी है? यानी अगर जाओगे शहादत मिलेगी, हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, और गाजी भी बनोगे तो भी अल्लाह के लिए। वालमु अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ, और अल्लाह है तुम्हारे बीच और इंसान, एक मर्द इंसान, मर एक कहते हैं इंसान को, और उसके बीच दिल के बीच में अल्लाह है। यानी हर तरह से अल्लाह आपके दिल और इंसान के बीच में, यानी अल्लाह ताला को आपके दिल की भी खबर है, और आप चाहें तो अल्लाह को पकड़ लें, अन्नहुम इलैहि तुहशरून, उसी की तरफ इकट्ठा होना है। और डरो उस वक्त से, वत्तकू यहाँ पे डरने के लिए, उस वक्त से डरो, फितनतन, उस आजमाइश से, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू, नहीं पहुंचेगी उन लोगों को जिन्होंने, ना सिर्फ उनको ना पहुंचेगी जिन्होंने जुल्म किया था, मिनकुम खासा, यानी ना सिर्फ उनको, खास तौर पे उनको भी, और यानी कि जो मखसूस लोग हैं उन तक ही नहीं जिन्होंने गुनाह किया, बल्कि और जो हैं वो भी इसमें इसकी लपेट में आ सकते हैं। तो बच्चों ऐसे लोगों से, फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना, ना सिर्फ जिन्होंने जुल्म किया उनको पहुंचेगी खासा, वालमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान लो कि जालिमी जो है सबसे जो है अल्लाह ताला उनके लिए शदीदुल इक़ाब है, उनके लिए। वस्कुरू इज़ अंतुम कलील, तुम याद करो जब तुम बहुत थोड़े थे। तो अल्लाह ताला जो है वो यानी बता रहे हैं ये मोमिनों को मिसालों से बता रहे हैं, याद करो, यानी कि तुम क्यों नहीं जंग के लिए निकल रहे थे, क्यों नहीं जवाब दे रहे थे। तो देखो याद करो कि तुम कम थे ना मक्का में जब थे, मुस्तदअफीना फिल अर्द, तुम कितने कमजोर थे, तखाफून थे, तुम खौफ करते थे कि तुम्हें उचक के ले जाएंगे लोग तुम्हारे से, तो तुम्हें क्या किया? हिजरत करवाई, फआवाकुम, तुम्हें पनाह दी, हिजरत करवाया, पनाह दी, वयदकुम, और तुम्हें अपने हाथों से मदद, यानी अल्लाह की मदद आई, तायद की तुम्हारी मदद से, और फिर यानी आपको मदीने में हर तरह का रिस्क दे दिया, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो अब वो वक्त था जब उस वक्त मक्का में उस वक्त जंग नहीं अलाउ किया था, अब मदीने में आ गए हो, पनाह मिल गई है, हर तरह की चीजें मिल गई है, अल्लाह की मदद भी आ गई है, तो अब तो तुम्हें जो है वो तुम्हें अल्लाह की हर बात का जवाब देना है, यानी लब्बैक करना है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, खयानत नहीं करो अल्लाह से और रसूल से, वतखूनु अमानातिकुम, और ना तुम खयानत करो आपस की अमानतों को, तुम जानते हो। वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तो क्यों करता है इंसान खयानत? इंसान खयानत करता है ना माल में, माल और इंसान की औलाद आजमाइश है, तो इसकी वजह से अल्लाह के साथ खयानत नहीं करो, यानी अल्लाह के हक में कमी नहीं करो। तो जो हम अल्लाह का हक पूरा देंगे तभी हम अमानत को पूरा कर रहे हैं ना, यानी अपने वजू में भी खयानत नहीं करना है, जल्दी जल्दी वजू कर लिया, कुछ चीज हर जगह खुश्क हो गई, नमाज में भी खयानत नहीं करना है, पढ़ने में उसकी अमल करने में खयानत नहीं करना है। तो खयानत हमें क्या चीज करा रही है? हमारी जॉब, हमारी औलाद, बाज़ औक़ात औलादें हमारे सामने आ जाती हैं, उनको भी कहा फ़ाक़ू वस्फ़हू वग़फ़िरू, ये कहा है उनको दरगुजर करो, उनके ऊपर सख्ती नहीं करो, यानी आएंगे ऐसे मौक़े, खयानत नहीं करना है। अल्लाह ताला को पता है हमारी खयानत का, तो ऐसा नहीं कि हमारे दीन के रास्ते में आ जाए तो ऐसे बच्चे भी आ जाते हैं, इबादत में आ जाते हैं, तो खयानत किसी तरह से नहीं करना है। माल और औलाद जो है ये हमारी खयानत का जरिया है, और इनको इनको भी सही करो, खुद भी सही करो, तो तभी हमारी जो है ना हम अमानत सही से देने के काबिल हो जाएंगे। वल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना, तुम अगर बचोगे यानी गुनाहों से, तुम अगर तकवा करोगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला एक कसौटी बना देगा, एक ऐसी दलील बना देगा, एक ऐसी अल्लाह ताला यानी गलत और सही की फुरकाना बना देगा, गलत सही की पहचान दे देंगे अल्लाह सुब्हान ताला। और फिर क्या करेंगे? जब गलत सही की पहचान हो गई, जब इस रास्ते पे चलने लग गए, तो हमसे हमारी बुराइयां दूर कर देंगे। जो हम यानी कुछ चीजों की आदी है ना, तो कुछ गलतियां, कुछ गुनाह हमारी हैबिट में है, ठीक है, वो अल्लाह ताला उसको दूर कर देंगे और हमें माफ भी कर देंगे। कितनी बड़ी नेमत आ जाएगी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत फजल वाले हैं। वैज्ञान करो बिकल लजीना कफरू, फिर उनकी बात बता रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला कि जब वो तकबीर कर रहे थे, जब वो चाले चल रहे थे बिका आपके साथ,
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کیا کہ آپ کو قید کر دیں گے, کہ آپ کو قتل کر دیں گے, یا آپ کو نکال دیں گے, تو وہ چالیں چل رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا پلان اپنی جگہ تھا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کا پلان تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں کہ جب تم آیات پڑھتے ہو, ہماری آیات, قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنا تھا, ہم نے سن لیا, اگر چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کر لیتے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا, ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی بات کر لیتے. یعنی اللہ کی بات کے اوپر کہتے تھے کہ یہ تو تم جو کہہ رہے ہو ہم نے سن لیا, ہاں ہمیں پتہ ہے. یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کو بتا رہے ہو تو کہتے ہیں نا ہاں ہمیں پتہ, ہمیں کیا بتا رہا ہوں. ان ھذا الا اساطیر الاولین, وہ کیا کہتے ہیں, یہ وہ پہلے کی کہانیاں, ایسی باتیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اپنے آباء و اجداد سے. اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك, پھر اوپر سے جو ہے وہ تھریٹ بھی کر رہے ہیں. اگر کہہ رہے ہیں اگر چلو ٹھیک ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ حق ہے تو لے آؤ, کچھ آ جائے, پتھروں کی بارش تو برساؤ ہمارے اوپر, پتھروں کی بارش آسمان سے, یا کوئی عذاب آ جائے. یعنی ٹھیک ماننا نہیں ہے. وما كان اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں, اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینے والے ہیں. وانت فیہم, جب تک کہ آپ ان کے بیچ میں. اور یہ اللہ کی سنت ہے, جب تک کہ کوئی رسول اس میں ہے, اللہ تعالیٰ وہاں پہ عذاب نہیں ڈالتے. اور جب تک کہ وہ وہاں پر وما كان لا معذب, اللہ نہیں عذاب دینے والا جب تک کہ وہاں پہ استغفار کرنے والے. تو استغفار کرنے والوں کی وجہ سے عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے. اس مقام پر عذاب نہیں آتی جب تک کہ وہاں پر صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کو جان کر استغفار کرنے والے. استغفار جو ہے یہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ عذاب سے بھی بچاتے ہیں اور رحمت کا بھی ذریعہ بنتا ہے. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام, اور کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں تمہیں عذاب دے. عذاب آئے گا, ضرور آئے گا. کب آئے گا؟ کیونکہ تم لوگوں نے روکا تھا مسجد الحرام سے. وما كانوا اولیاء, اور تم نہیں تھے اولیاء, مسجد الحرام کے تم نہیں تھے ولی, متولی نہیں تھے. ان کے متولی کون تھے مسجد الحرام خانہ کعبہ کا؟ الا المتقون, متقون جو تھے, جو تقوی والے تھے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, اکثر نہیں جانتے تھے. وما كان صلاتهم, ان کی عبادت کیسی تھی, ان کی نماز عند البیت, جو بیت الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف کیا تھا, مکا و تصدیہ, سیٹیاں اور تالیاں. تو سیٹیاں اور تالیوں کو برا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. دین کے معاملے میں نہ تالی نہ سیٹی, کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ لوگوں نے ریچول بنا لیا تھا ایک عبادت کا. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ تالی پسندیدہ نہیں ہے. اوکے, ہاں ادر دین پریز کرنے کے لیے, دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں ہو آپ تھوڑا ایک تو کلیپ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اس میں آ جاتی ہے غلط. دین کے علاوہ کچھ ہے تو اب قرآن تو کوئی تلاوت کر رہا ہے اور تالیاں بج رہی ہیں, دیٹس رانگ. ٹھیک ہے, قرآن کی کوئی بات ہو رہی ہے اس میں تالی بجا رہے ہیں, دیٹس رانگ. اسی طرح سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یعنی میوزک کے ذریعے دین کی کوئی بات, کوئی نعتیں پڑھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ, قوالی کر رہے ہیں تالی کے ساتھ, اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تالی کے ساتھ, قوالی تالیاں بجا رہے ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا شرکیہ قوالیاں ہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد, استغفر اللہ, اور پھر تالیاں بجا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, کتنی گندی بات, شرک, اور اوپر سے تالی کے ساتھ, اور اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قوالی سن رہے ہیں. جو وہاں بیٹھا وہ بھی گناہگار, جو شامل ہوا وہ تو ہے ہی, جس نے نہیں روکا وہ بھی گناہگار, جو وہاں بیٹھ کر اس نے نہیں اس دل میں برا سمجھا وہ بھی گناہگار. فذوقوا عذاب, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا چکھو عذاب بما کنتم تکفرون, جو تم کفر کرتے تھے. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو تاکہ اللہ کے راستے سے روکے. کیا کیا تھا انہوں نے, اپنے پورا یعنی کہ جنگ بدر کے اس لشکر کے لیے بے تحاشا خرچ کیا تھا انہوں نے, ایک ایک دن کا کھانا بے تحاشا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے بس قریب جو وہ خرچ کریں گے اس کو, وہ ہو جائے گا ان کے لیے حسرت کا سبب. ہائے خرچ کر دیا, کچھ نہیں ہاتھ آیا, 70 لوگ مارے گئے, کچھ نہیں ہاتھ آیا, اور وہ یغلبون, وہ مغلوب بھی ہو گئے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم میں بھی وہ اکٹھے ہوں گے. تاکہ اللہ تعالیٰ, یہ کیوں ہوا تھا, تاکہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے خبیث کو طیب سے اور بنا دے خبیث کو اس کے بعد جو اس نے کیا ہے, اور اس کو جو جس طرح کے خبیث جمع ہوئے, جو حرکتیں کی ہیں, بعضهم علی بعض, بعض کو بعض کے اوپر کر کے, یعنی فیرکمہ جمیعا, جہنم میں
ایک اوپر ایک ڈال دیں گے, جمع کر دیں گے. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ, جہنم میں ڈالیں. سارے خبیث ایسے ہی جہنم میں جائیں گے اور ایک اوپر ایک گرے ہوئے ہوں گے, اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہوں گے. کہہ دیجئے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے, اگر تم رک جاؤ, ابھی بھی تمہارے پاس ہے, زندہ ہو, موت نہیں دیکھی, اب کیا ہے, ابھی بھی رک جاؤ. یغفر لہم ما قد سلف, تمہارے لیے معاف ہو جائے گا جو بھی تم نے کیا ہے. تو عمرو بن عاص جو تھے, یہ بہت بڑے یعنی کہ صحابی, ان سے بڑی باتیں حدیث ہے بہت ساری ہے. عمرو بن عاص بڑے دشمن تھے. یہ گئے تھے, ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا نا, نجاشی کے پاس جا کے اور کفار کی طرف سے ایک دلیل لے کر گئے تھے اور کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو. اور یہ جب آئے اور کتنے لوگوں کو قتل کیا, جب کہا کہ میرے سارے گناہ تو معاف ہو جائیں تب میں ہوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اسلام جو لے کر آیا پچھلے سارے ختم, جتنے گناہ مٹ گئے, کچھ اس کی حساب کتاب ہی نہیں ہے. تو یغفر لہم ما قد سلف, اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں جو بھی گزر کیا اس میں معافی. تو آج بھی اگر ہم رک جائیں ان گناہوں سے, اس کی پکڑنی ہوگی جو پیچھے ہے. اب آگے دیکھنا ہے, آگے اصلاح کرنا ہے, آگے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. وَيَعُودُوا, اگر دوبارہ چلے گئے, فقط مدد سنت الاولین, تو اللہ کی سنت گزری ہوئی ہے. اللہ کی سنت کیا ہے, جیسے پہلے قوم تباہ ہوئی تھی, یہ بھی قوم تباہ ہو جائے گی. وَقَاتِلُوهُمْ, اور جنگ کرو, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, جنگ کیوں کرنا ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے. وَيَكُونُ دِينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, جنگ کا مقصد شروع میں بتا دیا, مال غنیمت نہیں ہے. اب یہ جو سورہ شروع ہوئی ہے اور یہ سورہ اینڈ, یہ پارہ اینڈ ہو رہا ہے, لیکن 40 آیت آئے گی جس میں مال غنیمت کا بٹوارہ بتائیں گے. تو مال غنیمت کا بٹوارہ بتایا کہ اللہ اور رسول کے لیے. تو جنگ کس لیے ہوگی سر, جنگ صرف فتنہ ختم کرنے کے لیے ہوگی اور دین, مکمل دین کو قائم کرنے کے لیے ہوگی. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اب اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جو عمل کر رہے ہیں وہ دیکھنے والے. یعنی اگر وہ اوپری دل سے باز آ گئے, اندر سے باز آ گئے, ٹھیک ہو گئے, جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ منہ موڑ لیں, فَاعْلَمُوا, تو جان لو, أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, تو بے شک تمہارا مولا اللہ ہے. تو ہمارا مولا اللہ ہے, ہمارا مولا اللہ سے بڑھ کے کوئی ہمارا ولی ہے, کوئی نہیں ہے. وہ والی آیت ہے نا کہ ولی اللہ, اللہ ولی ہے ان لوگوں کا, اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. نعم المولا نعم النصیر, کتنا بہترین میرا مولا ہے, کتنا بہترین مددگار ہے. اللہ سے بڑھ کر کوئی مولا نہیں ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم الف بين قلوبنا واصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش من ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین. وہ دعا ہم پڑھ رہے ہیں جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں, اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. عافیت جو ہے اس میں یہ بہت ہی براڈ ورڈ ہے, اس کے اندر ساری یعنی کہ اچھائی آ گئی, ساری بھلائی آ گئی. صحت ہے, آپ کی علم ہے, آپ کی ہدایت ہے, ہر طرح کی چیز اس میں آ گئی ہے. تو ہم سوال کرتے ہیں, بے شک اللہ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے, میں سوال کرتی ہوں انی, جب ایک آدمی کہے گا وہ کہے گا انی. جب آپ سب کے لیے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے انا, بے شک ہم آپ سے سوال کرتے ہیں عافیت کا دنیا میں اور آخرت میں. اللہم, او اللہ, بے شک میں سوال کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اسألک, تو بے شک میں. اور اگر ہم زیادہ لوگوں کے کہیں گے تو ہم کہیں گے انا نسألک, انا نسألک, بے شک ہم سوال کرتے ہیں, نسألک, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, انی اسألک, بے شک میں سوال کرتی ہوں, عفو کا, درگزر کا, عافیت کا, دین میں اور دنیا میں, اور
اہلی و مالی، مال کے لیے بھی عافیت چاہیے آپ کو اور پھر گھر والوں کے لیے بھی عافیت چاہیے، یعنی مال بھی ہمارے لیے عافیت کا اور درگزر کا ذریعہ بنے، اور اولاد بھی، اور ان کی حفاظت بھی، ہدایت بھی، صحیح جگہ مال خرچ کریں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جو بھلائی اس مال سے اور اولاد سے ہو، اور جو بھلائی ان کو مل سکے اللہ کی طرف سے۔ اللہم استر عوراتی، اے رب ڈھک دے، استر اور ڈھک دے ہماری عوراتی، یعنی ہماری جتنی بھی جو ہمارے عیب ہیں، جو غلط باتیں ہیں، ان سب کو چھپا دے، وَآمر، امن میں دے دے، وَآمن، اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں تو وَآمن، امن کر دے، پیس میں کر دے، کیا چیز؟ روعاتی، جو ہماری فکر پریشانیوں سے ہمیں امن میں کر دے، فکر اور پریشانیوں کو یعنی ہم سے دور بھی کر دے اور ہم کو اس سے امن میں کر دے۔ تو فکر اور پریشانی جو ہوتی وہ انسان کو جو ہے نا یعنی صحیح عبادت بھی نہیں کرنے دیتی ہے، صحیح کام بھی نہیں کرنے دیتی ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہم احفظنی، اے رب ہماری حفاظت کرے، کہاں سے؟ من بین یدی، سامنے سے، یدا ہاتھ کو کہتے ہیں، تو سامنے سے، خلفی پیچھے، اور یمین سیدھے کی طرف سے، عن شمالی بائیں طرف سے، ٹھیک ہے، ومن فوقی اوپر سے، اور ایسا، اور میں پناہ لیتی ہوں آپ سے آپ کی عظمت کے ساتھ بھی، عظمتی کا، کیونکہ اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہے ہیں ہم، اللہ کی عظمت کی یعنی اللہ کی قسم، اور پھر اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہے ہیں ہم کہ اعوذ، کہ میں پناہ لیتی ہوں آپ کی عزت کی، آپ کی عظمت کی قسم کھا کے میں یعنی آپ سے پناہ لینا چاہ رہی ہوں کہ میں ہلاک کر دی جاؤں تحتی، نیچے سے، تو یعنی کہ آپ جو ہم نے شیطان جسے حملہ کر رہا ہے تو اس شیطان سے بھی بچنے کے لیے بھی ہم نے یہ اللہ کی پناہ میں جانا ہے، اور پلس کوئی ایسی آفت نہ آ جائے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، اوپر سے کوئی آفت نہ آ جائے، نیچے سے کوئی ایسی آفت نہ آ جائے کہ زلزلہ آئے، پھٹ جائے، کیڑے مکوڑے کچھ کاٹ لیں، تو ایک فزیکلی بھی اور شیطان کے بچنے سے بھی کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے، ہر طرح اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے۔ تو یہ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور انہوں نے پڑھ کے بتایا، اور یہ مسنون دعا ہے اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، مسٹ کرنا ہے، اور جب آپ پڑھیں گے میننگ کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے۔ آپ نے ایک دعا رٹ لی اور آپ کر رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھ لیا بس ختم ہو گئی، دعا کر لیا میں نے۔ آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں کیا آپ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ساتھ ساتھ کہہ دیا، دنیا میں بھی مجھے حسنہ چاہیے، آخرت میں بھی چاہیے۔ بے شک دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ آپ کی صحت، آپ کے عمل، آپ کا اچھا عمل، آپ کی اچھی اولاد، آپ کے ایسا مال جو آپ کا پیور مال ہو، یہ حسنہ ہے، ساری چیزیں آپ مانگ رہے، اور یہ حسنہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے تو آخرت کے لیے بھی حسنہ ہو جائے گا۔ تو ساری دعائیں ہم نے مانگنا ہے with heart connected to اللہ، یہ اللہ سے معرفت دیتی ہے، ٹھیک ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹی سی بات 3 منٹ کے لیے کوئی ایک منٹ کی کوئی بات کر سکے؟ ہاں جی نبیلہ۔ جی، آج ہیڈ لیس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اپنی آنکھیں بند کر لے تو کسی قسم کی بھی روشنی ہماری بینائی کی طرف نہیں پہنچ سکتی، اور